السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم غسل کے احکام و مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر دو احادیث کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں غسل جون سا تھا وہ کیسے فرماتے تھے، آئیں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر میرے پاس ہے جی 248۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ یعنی کہ اس حدیث کے شروع میں اگر ہم دیکھیں تو جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے۔ غسل والے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، پہلے کسی طریقے سے کسی برتن کے ذریعے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں کے اوپر جون سا ہے کوئی غلاظت جون سی ہے وہ لگی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کے بعد وضو کرتے جیسے عام روٹین میں آپ وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے، پھر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، داڑھی کا یا سر کے بالوں کا، اس طریقے سے تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی جون سا ہے وہ چلا جائے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، ہاتھوں سے ایسے سر کے اوپر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ اسی کنٹینٹس میں سیم ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کا ہی حصہ ہے، حدیث نمبر 274، اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، دیوار پر یا ہاتھ دیوار پر یا زمین پر۔ اما میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رگڑا زمین پر یا دیوار پر تاکہ اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے، رگڑا، پھر کلی کی، کلی مین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی ڈالا، ناک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی حالت میں پھر پانی ڈالا، اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، چہرے کو اور بازوؤں کو دھویا۔ اما عائشہ صدیقہ والی جو حدیث اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کی ہے، اس میں مختصر اما عائشہ نے فرمایا وضو فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام وضو فرماتے تھے، لیکن اس حدیث میں جو اما میمونہ کی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کا ذکر ہے، وہی اعضاء جو وضو والے اعضاء ہیں ان کو دھونے کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہے۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ کیوں؟ جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، گندے ہاتھ تھے ان کو دھویا، تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ ہے کہ اس جگہ سے پھر
جب بدن کے اوپر پانی بہا لیا، غسل کر لیا، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے، تھوڑا سا علیحدہ ہو گئے، اور پھر پاؤں دھوئے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے، ہمارے ملک پاکستان میں آج کے دور میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت فرق تھا۔ اس وقت جس جگہ نہایا جاتا تھا، غسل فرمایا جاتا تھا، وہ جگہ کچی ہوتی تھی اور اپ ڈاؤن کا شکار ہوتی تھی۔ اگر غسل والا پانی جو سا تھا سر پہ ڈالتے تھے تو غسل خانے میں کسی نہ کسی جگہ پہ جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج تو ہمارے ملک پاکستان میں اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر تو غسل خانے پکے ہیں، ٹائل اور پتھر لگے ہوئے ہیں، پانی جو سا ہے وہ کسی ایک کونے میں جو سا ہے، جب بنایا جاتا ہے غسل خانہ تو اس وقت بھی جو سا چیک کیا جاتا ہے کہ پانی کسی جگہ نہ ٹھہرے۔ تو آج کے دور میں غسل کرتے ہوئے پانی جو سا ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا، غسل جو سا ہے جیسے ہی کوئی غلاظت جسم سے اترتی ہے تو فوراً جو سا ہے وہ غسل خانے کے فرش سے دور ہو جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں اس غسل والی جگہ سے سرکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اسی جگہ پہ، کیونکہ اگر غسل خانے میں پانی بہتا ہے اور فوراً نکل جاتا ہے تو پھر اس جگہ سے سرکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی غسل خانے میں جمع ہو جاتا تھا، کوئی اپ ڈاؤن تھا، زمین کچی تھی، ظاہر سی بات ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑا لے کے آئیں آپ سرکار کے لیے کہ آپ نے غسل فرمایا ہے اور آپ اپنا چہرہ انور، اپنے بازو مبارک، اپنے پاؤں، ان کو اس سے خشک کر لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اما میمونہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ہاتھوں ہی سے اپنے پانی کو جھاڑنے لگے، یعنی کہ داڑھی کو ایسے جھاڑ لیا ہوگا، زلفوں کو آپ سرکار نے ایسے جھاڑ لیا ہوگا اور اس طرح یہ والا طریقہ اپنا لیا ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائی غسل کے بارے میں تو اگر ڈیٹیل کے بات کریں تو تقریباً جو امام بخاری نے باب باندھا ہے غسل کے حوالے سے، تقریباً 50 کے قریب احادیث جو سی موجود ہیں۔ صرف 2 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ایک جو سا اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور مسائل اور بھی ہیں جو ہم اور دوسری ویڈیوز کے اندر جو سا ہے آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر ساری زندگی گزر جاتی ہے، نہانے کو ہی جو سا غسل سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے تو وہ غسل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کریں گے غسل نہیں ہوگا۔ تو ساری زندگی جو سا ہے وہ گزر جاتی ہے، غسل کے مسائل جو سے ہیں ان کو سمجھا نہیں جاتا۔ یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے غسل کا طریقہ رکھا ہے، صحیح بخاری کی 2 احادیث کی روشنی میں، ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں اور ایک اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ذریعے سے، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ دین اب آپ نے، میں نے، ہم سب نے پھیلا دیں۔ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث جو سی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ جو سا شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔